لاعلاج مرض۔ السلام علیکم ویورز۔ مثنوی روم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو خوب محنت سے پڑھاتا تھا۔ استاد کی اس محنت کی وجہ سے مدرسے کے بچے ہر وقت پڑھنے میں ہی مصروف رہتے تھے۔ ایک دن بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ استاد ہر وقت ہمیں پڑھاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں بڑی تھکاوٹ اور الجھن ہوتی ہے، وہ ذرا بھی ہمیں فارغ نہیں چھوڑتا، اس لیے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے استاد کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور چند روز کے لیے ہمیں خلاصی ہو جائے۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ ہمارا استاد تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوا کہ چند دن تک ہم اس کے پنجے سے چھوٹے رہیں۔ وہ تو ایک سخت پتھر کی طرح ہمارے سروں پر جمع ہوا ہے، نہ خود فارغ بیٹھتا ہے اور نہ ہمیں ہی فارغ بیٹھنے دیتا ہے۔ ایک لڑکا ان میں سب سے زیادہ ذہین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ جب استاد آئے گا تو میں اس سے کہوں گا، اے استاد، آپ کے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہے؟ خدا خیر کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندرونی طور پر کوئی مرض ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اس سے استاد تھوڑا سا وہم میں پڑ جائے گا، اور جب ہمیں پڑھانے لگے گا تو تم میں سے ہر کوئی باری باری اسی طرح استاد کو وہم میں ڈال دینا اور کہنا، استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اس سے استاد کا وہم تھوڑا سا اور بڑھے گا۔ جب اس بات کو 20-25 بچے بار بار کہیں گے تو استاد کے دل میں وہم اپنی جگہ پکڑے گا، اور وہم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عقل مند بھی پاگل ہو جایا کرتے ہیں۔ سب بچوں نے اس لڑکی کی تجویز سے اتفاق کیا اور اس کو شاباش دے کر کہنے لگے کہ اسی طرح کریں گے۔ اگلے دن منصوبے کے مطابق چالاک لڑکا سب سے پہلے مدرسے میں داخل ہوا اور استاد کو سلام کرنے کے بعد استاد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں بولا، استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کے چہرے کی رنگت بڑی زرد ہو رہی ہے۔ استاد نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب آہستہ آہستہ مدرسے کے دوسرے بچے بھی آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی آتا استاد کو اسی طرح کہتا، چنانچہ استاد کے دل میں وہم نے جگہ لے لی کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو سب لڑکوں کو محسوس ہوئی ہے۔ اب استاد کو اپنے آپ میں سستی محسوس ہوئی اور ڈر کے مارے اٹھا کہ نہ جانے کس مرض کا شکار ہو گیا ہوں کہ چہرے کی رنگت ہی بدل گئی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میری یہ حالت ہے اور میری بیوی کو میرا کچھ خیال ہی نہیں۔ اسے اپنی بیوی پر بڑا غصہ آیا۔ استاد غصے سے گھر گیا اور ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا۔ بیوی نے فکر مند ہو کر پوچھا، اللہ خیر کرے، آپ اس قدر جلدی گھر آ گئے؟ اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت تو خراب نہیں؟ وہ غصے سے بولا، تو ہے ہی اندھی، میری رنگت اور میری حالت تو تجھے نظر ہی نہیں آتی۔ میرے غم میں دوسرے رو رہے ہیں اور تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے بعد استاد بستر میں لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ استاد نے مدرسے سے چھٹی کر لی ہے اور بہت بیمار ہے۔ یہ خبر سن کر لوگ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر آنے لگے۔ ان لوگوں کی آمد، تشویش بھرے تبصرے اور نت نئے مشوروں سے استاد کو کامل یقین ہو گیا کہ اب وہ
چند ہی دن کا مہمان ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کو وہم اور خوف کا مرض ہو گیا تھا جو کہ لا علاج ہے۔ اس حکایت کو پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ موجودہ حالات میں ہم سب لوگوں کی ذہنی کیفیت اسی استاد کی مانند ہے۔ وہم یا خوف انسان کے حالات سے زیادہ اس کے خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ خوف زدہ انسان خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس کی ساری سائیکی اور باطنی وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب زمین پر بدعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو آسمان سے خوف نازل ہوتا ہے۔ ہر شخص ایک انجانے خوف کا شکار نظر آتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں اور دوستوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے دل میں خوف یا حزن نہیں ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ جب نیت درست ہو اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نہ زندگی کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی موت کا، نہ امیری غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ سب اس کے انداز ہیں، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔ اور اس راضی رہنے میں جبر کی بجائے شکر کا عنصر غالب ہو، کیونکہ شکر سے ہی زندگی میں آسانی اور خوشی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ متوازن غذا جسم کی امیونٹی اور مثبت سوچ روح کی امیونٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔